بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم طفیل بن عمرو دوسی کا قصہ سنائیں گے، جسے خود انہوں نے ہی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا۔ میں مکہ گیا، وہاں پہنچتے ہی قریش کے چند لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میرے کان خوب بھرے، یہاں تک کہ میں آپ سے بدگمان ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں آپ سے بچ کر رہوں گا۔ دوسرے دن میں نے حرم میں حاضری دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں کلام الہی کے چند جملے پڑے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں شاعر ہوں، جوان ہوں، عقل رکھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں کہ صحیح اور غلط کا فرق نہ سمجھ سکوں۔ آخر کیوں نہ اس شخص سے مل کر معلوم کروں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور گھر کی طرف چلے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ کے مکان پر پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے متعلق یہ کہا تھا۔ میں ان کے کہنے سے آپ سے بدگمان ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی کہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی جو چند کلمے میں نے آپ کی زبان سے سنے ہیں وہ مجھے کچھ اچھے معلوم ہوئے۔ آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کیا پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرآن کا ایک حصہ سنایا۔ میں اس سے اتنا متاثر ہوا کہ میں اسی وقت ایمان لے آیا۔ پھر واپس جا کر میں نے باپ اور بیوی کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد اپنے خاندان میں اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے زمانے تک 70-80 آدمی مسلمان ہو گئے۔ یہی طفیل بن عمرو دوسی وہ مشہور و معروف صحابی ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ یمن تشریف لے چلیے، وہاں ہمارے پاس محفوظ قلعے ہیں اور ہماری قوم قریش کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، اس لیے یہ تجویز نامنظور ہو گئی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل دوسی بھی ہجرت کر کے مدینہ جا بسے اور ایک معرکے میں شہادت پائی۔